بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اصل حقیقت تاراجی خیام۔ دوستو، اصل حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں چند دوسری روایات کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے جو کہ ہمارے مذہب شیعہ کے مسلمات میں سے۔ پہلی بات، جب امام مظلوم علیہ السلام نے آخری بار حل من ناصر کی صدا بلند فرمائی تو اس وقت دنیا کی ہر چیز نے لبیک کہا، جن میں سے ایک جناب ظافر جن بھی تھے۔ ان کے حاضر بارگاہ ہونے کا واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہاں صرف اس واقعہ کا وہ حصہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جس کا تعلق میرے موضوع گفتگو سے ہے۔ جس وقت جناب ظافر جن نے مدد اور نصرت کی اپیل کی تو امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فی الحال اس میدان کو چھوڑ دو، البتہ کچھ وقت کے بعد ہمارے پاک خیام کی جانب سے تم ایک اور حل من ناصر کی آواز سنو گے۔ جب وہ آواز آئے تو تم ان پاک خیام کے قریب چلے جانا۔ اس وقت نظام امامت منتقل ہو چکا ہوگا اور اس وقت منصب امامت ہماری پاک بہن صلوات اللہ علیہا کے پاس ہوگا۔ تم جا کر ان کی پاک بارگاہ اقدس میں عرض کرنا اور وہ مناسب سمجھیں گی تو تمہاری اعانت و نصرت قبول فرما لیں گی۔ دوستو، جس وقت ظالمین نے خیام کو گھیرے میں لیا تو ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہا نے حل من ناصر کی صدا بلند فرمائی۔ جناب ظافر جن اپنی والدہ اور دیگر مستورات جنات کے ساتھ خیام کے دروازے پر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اب ہمیں اس ملعون لشکر کو برباد کرنے کی اجازت ضرور عطا فرمائیں، کیونکہ اب تو ان ملائین کے ظلم و ستم کی کوئی بھی حد باقی نہیں رہی۔ اس وقت ملکہ عالمین معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہمارے دشمنوں کو وقت معلوم تک مہلت دی جا چکی ہے، اس لیے تم ان ظالمین سے کوئی تعارض نہ کرو، بلکہ تم اب ہمارے اس ستم رسیدہ قافلہ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہو اور کوفہ و شام تک ہماری مدد کرتے رہنا۔ یہ بھی ایک تسلیم شدہ امر ہے کہ جب جناب ظافر جن اپنے ساتھیوں سمیت کوفہ سے شام اور پھر شام سے مدینہ واپسی تک خدمت گار بن کر اس پاک قافلہ تسلیم و رضا کے ساتھ ساتھ موجود رہے تھے، پھر مدینہ پہنچ کر انہیں جانے کی اجازت بخشی گئی تھی۔ آج بھی جناب ظافر جن کی قوم کربلا کے گرد و نواح میں آباد ہے اور اس کے بھائی ناصر کی اولاد شام میں ملکہ عالمین معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا کے مشہد مقدس کے گرد و نواح میں آباد ہے۔ دوسری بات، جس وقت امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت کے آخری لمحات تھے تو اس وقت 3000 سے لے کر 70,000 ملکوت تک کی روایات ہیں کہ انہوں نے بارگاہ یزدی میں عرض کیا کہ ہمیں امام مظلوم علیہ السلام کی نصرت کی اجازت عطا کی جائے۔ انہیں حکم ہوا کہ تم سب جا کر امام مظلوم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کرو، اگر بے نیاز کا وہ بے نیاز عاشق تمہاری نصرت قبول فرماوے تو ضرور کرو۔ جب یہ ملکوت کربلا پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی، پھر انہوں نے بارگاہ یزدی میں عرض کیا کہ اب ہمیں ان کا انتقام لیے بغیر واپس آسمانوں کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ خالق کی طرف سے انہیں حکم پہنچا کہ تم اب ملکہ عالمین معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا کی نصرت کے لیے اس پاک قافلہ و تسلیم و رضا کے ساتھ ساتھ رہو اور انہیں شام سے واپس مدینہ تک پہنچاؤ۔ اس کے بعد اس وقت تک کربلا میں قیام پذیر رہنا کہ جب تک ان کے پاک منتقم میں حقیقی اجر اللہ و فرج شریف کا خروج و ظہور نہ ہو۔ یہ تمام ملکوت شام سے واپسی مدینہ تک قافلہ پاک کے ساتھ رہے۔ یہ پردے کی حفاظت پر مامور تھے، اس لیے کسی مقام پر کسی ظالم کو یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ ان کے پاک پردے کی طرف نگاہ کر سکتا۔ اس کے بعد حکم خداوندی کے مطابق یہ ملکوت کربلا معلیٰ پہنچ کر مستقل طور پر یہی قیام پذیر ہو گئے اور ہمارے شہنشاہ معظم امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے پاک خروج تک یہ کربلا معلیٰ ہی میں رہیں گے۔ اس بات کی محکم ترین دلیل یہ ثبوت یہ ہے کہ آج تک زائرین میں سے کسی ایک کی بھی زیارت منظور نہیں ہوتی ہے کہ جب تک وہ ان ملکوت منتظرین کو سلام نہ کرے، کیونکہ وہ آج بھی حائر روزہ ہے اتھر کے گرد و پیش کے احاطے کے اندر رہتے ہیں۔
तीसरी बात, एक आलम सैयद के मुतल्लिक ये रवायत मशहूर है कि वो कुतुब मकातल का मुताला करने में मसरूफ थे। जब उन्होंने शाम गरीबा के वाक़यात पढ़े तो इनके दिल पर ऐसी चोट लगी कि वो अल्लाह ताला के वजूद के बारे में मशकूक हो गए। उन्होंने ये सोचा कि अल्लाह ताला करबला में मौजूद था। अगर वो मौजूद था तो फिर वो इस हद तक जुल्म और सितम होते होते कैसे देख कर बर्दाश्त करता रहा, और अगर वो कादर मुतलक होते हुए ये तमाम मजालम बर्दाश्त करता रहा तो फिर वो इस पाक घर का दोस्त कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई गयूर तो ये जुल्म किसी हमसाए की औरत पर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे ही बहुत से ख्यालात ने इन्हें अल्लाह ताला के वजूद से मुनकर कर दिया। आखिर उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की खिदमत में अर्ज करूँगा ताकि वो पाक ज़ात खुद ही मुझे हकीकत से आगाह फरमाएं, वरना मेरा तो ऐसे अल्लाह से जवाब ही है। ये सोचकर इस बुजुर्गवार सैयद ने बारगाह इमाम ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ में इस्तग़ासा करना शुरू कर दिया और नमाज तवस्सुल को वसीला बना लिया, और इस्तग़ासा करने के दौरान ये भी अर्ज़ किया कि आका, अगर आपने मुझे 3 रोज़ तक जवाब अता न फरमाया तो फिर आपके दीन से भी मेरा जवाब है। जब इस सैयद ने गिरियोजारी के साथ इस्तदा की तो पहली रात ही वो शहंशाह आलमीन अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। हादी हक व सदाकत अजरल्लाहु फर्ज शरीफ ने फरमाया कि तुम बहुत जल्द मायूस हो गए हो। हकीकत ये नहीं है जो तुमने पढ़ी है, बल्कि हकीकत यह है कि जिस वक्त ज़ालिमीन ने क़याम तौहीद और रसालत की जानब जसारत का कदम बढ़ाने का मुकम्मल इरादा किया तो इस वक्त हमारी जद्दा ताहिरा सलवातुल्लाह अलैहा ने आसमान की तरफ निगाह फरमाई और अर्ज़ किया कि खालिक, क्या हमारे पर्दे का कोई इंतज़ाम है? ऐन इस वक्त खालिक के कौन व मकान ने हमें इनकी खिदमत अक़दस में भेज दिया और हमने जाकर इन्हें तसल्ली दी थी कि आप बिल्कुल ही फिक्र न करें, हम आपके मुंतकिम हैं, हम आपके तमाम दुखों का इंतकाम लेंगे और अब भी हम ही आपके साथ हैं, आपके मुहाफ़िज़ हैं। आप सब के पाक पर्दा पर किसी की निगाह नहीं पड़ेगी। आप घबरा क्यों रही हैं? हम आपकी हिफाजत व अयानत के लिए मौजूद हैं। इस वक्त तमाम कायनात को तारीकी में गर्क कर दिया गया था और कोई भी जालिम हमारे इस निज़ाम हिफाजत को तोड़ने की जुर्रत नहीं कर सका था। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि दुश्मनों ने पाक मुखद्दरात अस्मत सलवातुल्लाह अलैहिन को नाऊज़ बिल्लाह तमाचे मारे, इस बात को गौर से देखें और सोचें, क्या किसी काफर बदमाश के हाथ किसी मुकद्दस हस्ती के जिस्म को मस कर सकते हैं, जबकि कोई काफर तो किसी हूर को भी हाथ लगाने की सलाहियत नहीं रखता है। ये ज़ालिमीन अज़ल का अपने हाथों से पाजेब उतारना और हाथों से मुकद्दस तरीन सरहाय अतर से चादरें नोचना, हाथों से पाक दुर उतारना, तमाचे मारना, पाक मस्तूरात वहदत कुबरा सलवातुल्लाह अलैहिन को किसी जालिम का देखना या इस जैसी और जितनी रवायात हैं, ये सरासर तौहीन है। ऐसी रवायात को बयान करने वालों को रोक देना चाहिए। ऐसी रवायात को सुनना भी कुफर और शिर्क के बराबर का जुल्म है और इमाम सादक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक हराम है। यहाँ कोई शख्स ये एतराज़ उठा सकता है कि ये कैसे मुमकिन है कि जो पाक मस्तूरात तहीर सलवातुल्लाह अलैहिन करबला में मौजूद थीं, इन्हें देखा न गया हो, क्योंकि वो इस वक्त ज़ालिमीन के घेरे में मौजूद तो थीं। तो फिर बगैर किसी सबूत के इस बात को कैसे तस्लीम किया जाए कि इन्हें किसी भी ज़ालिम अज़ली की निगाह नहीं देख सकी? इसका जवाब यह है कि इन पाक मस्तूरात तौहीद और रिसालत सलवातुल्लाह अलैहिन के एक लख्ते जिगर अजरल्लाहु फर्ज शरीफ आज भी हम में मौजूद है और वो हर साल हज पर तशरीफ भी ले आते हैं, मगर कोई शख्स इनको नहीं देख सकता, अलबत्ता जिसे वो खुद चाहते हैं अपनी ज़ियारत का शर्फ अता फरमाते हैं, वरना कोई शख्स आज खुद इनकी ज़ियारत नहीं कर सकता। बैना इसी तरह इनके घर अतर के तमाम पाक अफराद का मामला है। इस घर अतर का हर फर्द अगर खुद चाहे तो कोई शख्स इनकी ज़ियारत कर सकते हैं, अगर वो खुद न चाहें तो फिर कोई भी इनकी ज़ियारत नहीं कर सकता। यानी ये सब मामला हमारे इख्तियार में सिरे से है ही नहीं, दर हकीकत खुद इन्हीं के चाहने या ना चाहने पर मुनहसर है। जब ये बात साबित हो गई कि इस घर अतर का कोई फर्द जब तक खुद न चाहे इन्हें कोई नहीं देख सकता, तो अब आप खुद सोचें कि पाक पर्दादारान तौहीद और रिसालत सलवातुल्लाह अलैहिन क्या ये चाहते होंगे कि इन्हें कोई देखे? इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर इन्हें किसी शख्स ने इनकी मर्जी के बगैर कैसे देख लिया होगा और इनकी चादरें भी नाउज़ बिल्लाह नोच ली होंगी या नाउज़ बिल्लाह इन्हें मस भी किया होगा। ये बातें तो नामुमकिनात में शामिल है।
دوستو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پاک گھر کے جملہ پاک افراد ہرگز مجبور نہیں ہیں، بلکہ با اختیار اور مامور من اللہ ہوتے ہیں۔ ان کے گرد اللہ کا جبروتی نظام حفاظت ہمیشہ قائم رہتا ہے اور کائنات کی کوئی طاقت اس نظام حفاظت کو توڑنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتی ہے۔ ہاں، جہاں تک ظلم کی بات ہے تو وہ بھی صرف اس حد تک ہوا تھا کہ جس حد تک انہوں نے اپنے صبر کے مظاہرے کے لیے پسند کیا تھا۔ انہوں نے صبر کا مظاہرہ بھی فقط اس حد تک کیا تھا کہ جہاں تک صبر اپنے استحسان اور اچھائی کے دائرہ کے اندر رہ رہا تھا۔ مقامات غیرت اور حدود عزت و ناموس پر صبر کبھی اور کسی بھی حالت میں قابل تعریف نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ وہ خلاف غیرت تصور ہوتا ہے۔ اس لیے صبر کے بیان کو ہمیشہ صبر مستحسن کی حدود سے باہر نہیں لے جانا چاہیے۔ میرے ایک مہربان نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ہم عظمت آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا خیال رکھیں تو کتب مقاتل کا ایک بڑا حصہ ختم ہو جائے گا، یعنی 20% روایات رد ہو جائیں گی۔ اس لیے ذکر مصائب میں یہ خیال رکھنا ناممکن ہے۔ میں نے جواباً گزارش کی کہ عزت و عظمت آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے مسلمات مذہب میں سے، اگر اس کے ساتھ تاریخی یا تحریری مواد چاہے کتنا ہی بڑا یا کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو، خدا نہ خواستہ ٹکرا جائے تو پھر اسے رد کرنا یا اس کی تعویل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بہت سے فرامین معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ایسے بھی کتب میں موجود ہیں کہ جو ان توہین امیز روایات کی تائید کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کے بارے میں کیا کریں گے؟ میں نے یہ جواب دیا کہ یہ ایک ناقابل تردید مسلمہ ہے کہ اگر کوئی قرآنی آیت مبارکہ توحید و نبوت و امامت و عصمت کے منافی ہو تو اس کی تعویل کرنا لازم و واجب ہے، اور جملہ مسالک و مذہب اسلامیہ اس بات کے قائل ہیں، حتیٰ کہ حنابلہ جو تعویل کے سب سے زیادہ خلاف ہیں، وہ بھی 3 مقامات پر قرآن کریم کی تعویل کو واجب سمجھتے ہیں، کیونکہ ان آیات سے شان و عظمت و توحید میں فرق آتا ہے۔ اور ہمارے مذہب شیعہ کے عقائد مسلمہ کے خلاف تو بہت سی آیات ہیں جن کی تعویل کرنا ہم واجب سمجھتے ہیں۔ مثلا وَوَجْدِكَ ضَالًا فَهُدَىٰ، اس آیا کے اگر لفظی معنی لیے جائیں تو سراسر توہین منصب رسالت ہے، اس لیے اس کی تعویل سبھی لوگ واجب سمجھتے ہیں۔ جب کلام الہی کی آیات کی تعویل واجب ہے تو پھر فرمان معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعویل بھی واجب ہے، یعنی عظمت و شان کو ہر حال میں بحال رکھنا واجب ہے۔ اس میں اگرچہ عام روایات کو رد کرنا پڑے یا تعویل کرنا پڑے، ہمیں تعویل کرنا واجب ہے، کیونکہ عظمت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے تحفظ کے لیے لاکھوں روایات کو قربان کرنا پڑے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ اس میں دیر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ پاک خاندان تطہیر علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر مصائب میں فضائل اور عظمت و حفاظت و حفظ مراتب کا خیال رکھنا واجب ہی نہیں بلکہ اوجب ہے۔ آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ ان پاک مستورات صلوات اللہ علیہن کے پاک وارث یعنی ہمارے امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف دنیا میں ظہور پذیر ہوں، تاکہ اس پاک گھر کی عظمت و جبروتیت ظاہر و اشکار ہو، ان کی مظلومیت پسندی کے تمام راز دنیا کے سامنے منکشف ہو، پاک محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی حکومت الہیہ جلد از جلد قائم ہو اور کبھی بھی زوال پذیر نہ ہو بلکہ ابد الآباد تک قائم و دائم رہے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین سے پیش کیا ہے۔ دوستو، آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں، الجل الجل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد الامین، یا سفینۃ النجات، یا فوز المومنین، یا فوز العظیم، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ، یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ